بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے امام زمانہ حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام۔ متوکل عباسی کا زمانہ تھا اور مہربان اہل بیت کی تعداد روز بروز بڑھ رہی تھی، مگر زمانے کا یہ دستور کہ محب علی کی عداوت جاری تھی۔ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ مہربان علی کو ختم کر دیا جائے۔ اپنی اس خوبے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے بادشاہ نے حکم جاری کیا اور منادی کرا دی گئی۔ دربار عام لگایا گیا، یہاں تک کہ تمام امراء وزیر کا ہجوم اور عوام کا ہجوم میں موجودہ تھا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ کوئی ایسا سوال یا مسئلہ ہو جس کے پیش کرنے سے علی کے ماننے والوں کو تکلیف ہو اور ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس خواہش کے احترام میں اس کے ایک وزیر نے کہا کہ میں بادشاہ کو تنہائی میں سوال بتانے کے لیے حاضر ہوں۔ وزیر کی التجا قبول کی گئی۔ بادشاہ کو تنہائی میں وزیر نے بتایا کہ میرے گھر میں انار کا ایک درخت ہے اور میرے پاس مٹی کا ایک سانچہ ہے جس کے اندر 4 یاروں کے نام کندھے ہوئے ہیں۔ جب انار ابھی چھوٹے ہوتے ہیں تو میں ایک انار پر وہ سانچہ چڑھا دیتا ہوں، جس سے قدرتی طور پر اس پھل پر وہ نام کندھا ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات راز میں رکھی جائے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو خوشی ہو کر کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ یہی سوال مہربان علی کو دیا گیا تو سب سن کر حیران و پریشان ہو گئے۔ یہ مشکل کس طرح حل ہوگی؟ لہٰذا 3 دن کا وقفہ بادشاہ سے مانگا کہ ہم 3 دن کے بعد آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ اس زمانے میں لوگ قبیلوں میں رہا کرتے تھے۔ مہربان علی کے بھی 3 قبیلے تھے اور تینوں قبیلوں کے سردار بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ کافی سوچ بچار کے بعد تینوں سرداروں نے آپس میں طے کیا کہ رات کو ایک عمل کیا جائے جس سے یہ مشکل آسان ہونے کا کوئی امکان ہو، اور وہ یہ کہ انتہائی عاجزی اور انکساری سے اپنے ہادی برحق آقا و مولا کو پکارا جائے تاکہ موضع نمائی اور مشکل کشائی ہو۔ پہلا سردار پہلی رات وضو کرنے کے بعد ننگے پاؤں اپنی آستینیں الٹی کیے آہ وزاری کرتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا اور ساری رات عمل کرتا رہا۔ عاجزی و انکساری اور آہ وزاری کرتے کرتے اسے نیند آ گئی، پر اسے کچھ نظر نہ آیا۔ دوسرا سردار گیا، حتیٰ کہ تیسری رات تیسرا سردار گیا جو پہلے دونوں سرداروں سے زیادہ متقی تھا۔ اس نے بہت خشوع و خصوص سے عمل کیا اور زیادہ انکساری سے کام لیا، یہاں تک کہ اسے اونگ آ گئی اور اس نے عالم خواب میں دیکھا کہ ایک طرف سے دھواں اڑ رہا ہے جس میں سے کچھ دیر کے بعد نور کی ایک شعاع پھوٹی اور ایک بزرگ نورانی صورت سفید چمکیلا لباس پہنے نظر آئے۔ انہوں نے دریافت فرمایا کہ تیری کون سی حاجت ہے؟ اس نے چونکہ ان کو نہ پہچانا لہٰذا اس نے کہا کہ وہ سوائے امام آخر الزمان علیہ السلام کے کسی اور کو اپنی حاجت نہیں بتائے گا۔ چنانچہ وہ اس سے خاطب ہوئے اور فرمایا بتاؤ تیرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ حیران تھا کہ اس کے نہ بتانے کے باوجود حالت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ نے مہربان اہل بیت پر یہ سوال کیا ہے کون سا ایسا درخت ہے جس کا ایک پھل لگتا ہے جس پر 4 یاروں کے نام۔ جب اس نے یہ سوال سنا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور نور کی تاب نہ لا سکا۔ اپنا سنان کے پائے اقدس پر رکھ دیا اور جرات نہ ہوئی کہ زیارت کر سکے۔ اس کے بعد انہوں نے مشکل کشائی کرتے ہوئے فرمایا بادشاہ کا فلاں وزیر ہے۔ اس وزیر کے گھر میں بالا خانی کے اندر ایک الماری میں ایک تھیلی ہے، اس میں ایک سانچہ اس قسم کا بنا ہوا ہے جس کے اندر یہ نام کھدے ہوئے ہیں۔ اس وزیر کے گھر میں انار کا درخت لگا ہوا ہے۔ جب انار چھوٹے ہوتے ہیں تو ایک انار پر وہ وزیر سانچہ چڑھا دیتا ہے اور قدرتی طور پر سانچے کے مطابق انار کی نشو نما ہوتی ہے اور خود بخود نام کندھے جاتے ہیں۔ اس الماری کو اس وزیر نے تالا لگا رکھا ہے اور وہ ہمیشہ اس کی چابی اپنے پاس ہر وقت بڑی حفاظت سے رکھتا ہے کہ اس گھر جائیں اور صرف بالا خانی کی تلاشی لیں اور تالے کو کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ آپ میرا نام جو کہ مہدی آخر الزمان اور میں 12واں امام ہوں لے کر پھونک دیں تو تالا خود بخود کھل جائے گا اور وہ آدمی آپ کو اپنے گھر جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ آپ اصرار کریں۔ وہ خاموشی اور عاجزی سے سنتا رہا اور امام زمانہ غائب ہو گئے، مگر اس نور کی شعاعیں ابھی تک اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہی تھی۔ بس وہ خواب میں بیدار ہوا اور خوشی خوشی واپس دوستوں کے پاس لوٹا اور سارا معجزہ کہہ سنایا۔ مہربان علی پہلے کی طرح بلکہ اور زیادہ زور شور سے علی علی کہتے ہوئے اور نعرہ حیدری یا علی کی صدائیں بلند کرتے ہوئے محل میں پہنچے۔ بادشاہ نے سب کو محل میں طلب کیا۔ مہربان علی نے بادشاہ سے کہا
کہا کہ ہم فلاں وزیر کے گھر جانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے مانا، لیکن چونکہ امامت کا حکم تھا اس کے لیے بادشاہ کو وزیر کے گھر جانے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ چنانچہ بادشاہ وزیر اور عوام کے وزیر کے گھر چل دیے۔ مکان کی نچلی منزل کی تلاشی لینے کے لیے وزیر نے کہا، لیکن مہربان علی نے انکار کر دیا اور بالا خانی پر جانے کے لیے کہا تو وزیر نے انکار کر دیا۔ الغرض جس طرح بھی ہوا بالا خانی پر پہنچے الماری سامنے تھی۔ وزیر نے بہت کوشش کی جلدی سے الماری کو کھولے اور سانچہ نکال لے، لیکن باقی لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور جو سردار تھے انہوں نے امام زمانہ کے حکم کے مطابق عمل کیا۔ امام زمانہ علیہ السلام کا نام لینا دھڑام سے زمین پر گر گیا اور سردار نے الماری کھولی، تھیلی پکڑی اور اس میں سے سانچہ نکال کر بادشاہ کو پیش کر دیا اور کہا کہ دیکھیں، اس کے گھر میں انار کا درخت موجود ہے۔ یہ سانچہ اس انار کے پھل پر چڑھا دیتا ہے۔ جب انار چھوٹے ہوتے ہیں تو قدرتی عمل نشو و نما سے بالکل اسی طرح کے جس طرح سانچہ ہے، انار پر 4 یاروں کے نام کندھے ہو جاتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھنا تھا کہ بادشاہ وقت اور تمام رعایں اور امرو وزیراں سب کے سب محب علی بن گئے اور نعرہ حیدری کی صدائیں بلند سے بلند ہو گئی۔